سیکیورٹی فورسز کا پنجرور میں اہم آپریشن، 4 دہشت گرد گرفتار۔ ساجد نامی دہشت گرد پنجگور سے تربت اسلحہ منتقل کرنے کے دوران پکڑا گیا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد۔ کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گرد ساجد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل اور تربت یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔ خاران کے رہائشی دہشت گرد سرفراز کو پولیس کی ریکی کرنے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ تیسرا گرفتار دہشت گرد جہاں سے فتنہ الہندوستان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ چوتھے دہشت گرد بیزل کو بھی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ، ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اراکین پارلیمنٹ نے استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم اور گورنر بلوچستان کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ جعفر خان مندوخیل نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور سیکیورٹی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کابینہ اراکین سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کراچی تا چمن شاہراہ اور دانش سکولز کا افتتاح بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور فارمیشنز کی تربیت کا جائزہ لیا۔ جنگی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے تحفظ کے لیے چوکس ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات میں دفاعی تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ پاک اور سعودی دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا گیا۔ سعودی قیادت کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مشترکہ تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پبلک سیکیورٹی کے پاسپورٹ بیورو کا دورہ، ایگزٹ انٹری ایڈمنسٹریشن بیورو کے مختلف سیکشنز کا مشاہدہ۔ چین کے پاسپورٹ بنانے اور امیگریشن سسٹم کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں پاکستان میں بھی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نظام کو تیز رفتار اور فل پروف بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ بیجنگ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا زبردست مظاہرہ دیکھا۔ ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشنز کا معائنہ بھی کیا۔ بیجنگ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے معیار کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی ہے۔ پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کا بے بنیاد بیان مسترد کرتا ہے۔ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی میں ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان پر بھارتی الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے۔ بھارت کو دوسروں کو واز دینے کے بجائے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ طاہر حسین اندرابی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مخاصمانہ رویہ نہیں چاہتا۔ افغان شہری دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان افغانستان سے قابل تصدیق تحریری اور ٹھوس ضمانتوں پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا، کئی لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا۔ فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ مذہبی منافرت اور تقسیم کو روکنا تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ احتجاج کے نام پر لوگوں کی املاک اور روزگار کو نقصان پہنچایا گیا، رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا۔ چاہتے ہیں ملک میں اتحاد اور امن کو فروغ ملے۔ علماء اور ائمہ کرام کا معاشرے میں اہم
اہم مقام ہے۔ علماء اور ائمہ کرام کو ماہانہ 25,000 روپے دیں گے۔ سندھ حکومت کی ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین اور روٹ پرمٹ کی شرائط پر عمل درآمد کی ہدایات۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں تمام گاڑیاں مقررہ رفتار میں چلانا لازم ہے۔ نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے تحت ایکسل لوڈ کی مقررہ حد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ اور تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں CNG، LPG اور LNG کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی ایگزٹ، فرسٹ ایڈ باکس اور فائر ایکسٹنگشنز کی دستیابی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور کے لیے روانہ۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ روانہ ہوا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان 3 روز تک لاہور میں قیام کرے گی۔ محمود اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں، آئین بچانے نکلے ہیں۔ ملک ہماری وجہ سے ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے۔ 8 فروری کی کال دی ہے، ہم نے تحریک شروع کی ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ، 37 سالہ خاتون ہلاک۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکاروں نے گاڑی کو روکا، سامنے کھڑے اہلکار نے خاتون پر فائرنگ کر دی۔ ریڈی نیکول گڈ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی۔ واقعے کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی وفاقی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں۔ واقعہ مینیاپولس شہر میں پیش آیا۔ میئر مینیاپولس نے کہا کہ ICE افسر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کی جان لی۔ منیسوٹا کے گورنر ٹیم والز کہتے ہیں وفاقی کارروائیاں عوامی حفاظت کے لیے خطرہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کے لیے ڈیموکریٹ زیر انتظام شہروں میں وفاقی ایجنٹس تعینات کر رکھے ہیں۔ امیگریشن آفیسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی۔ خاتون نے افسر کو گاڑی کے کچلنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل، کہا خاتون مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ICE افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اقدام کو ناقابل موافق قرار دے دیا۔ بولیں امیگریشن حکام کی کارروائیاں شرمناک ہیں۔ امریکی خاتون کے قتل پر گہرا صدمہ ہوا۔ خاتون کے سر میں گولی مار دی گئی۔ یہ قانون نافذ کرنا نہیں، ریاستی تشدد ہے۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ کمیونٹیز کی حفاظت کے بجائے شہریوں کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی بھی واقعے کی شدید مذمت، کہا نیو یارک تارکین وطن کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہے۔ ICE حکام کے چھاپے غیر قانونی ہیں۔ PTI کے سینئر رہنماؤں کا آج اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات پر اتفاق۔ PTI رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا مطالبہ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار۔ ایاز صادق نے واضح کیا کہ مذاکرات PTI کے منتخب نمائندگان سے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی اور دلچسپی رکھتا ہے تو براہ راست حکومت سے مذاکرات کر لے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے امیدوار کو اپلائی کرنے کا کہوں گا۔ روس نے آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ کہا کہ کسی کو حق نہیں دوسری ریاست کے جہازوں کو طاقت سے روکے۔ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی غیر معمولی تھی۔ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ روس کا امریکہ سے جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ برطانیہ نے روسی تیل بردار جہاز پر قبضے میں امریکہ کی مدد کی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا جہاز 2 ہفتے سے زائد عرصے تعاقب کے بعد قبضے میں لیا گیا۔ جہاز پر ایک روسی آبدوز بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ روسی جہاز پر قبضے سے قبل امریکہ نے برطانیہ میں فوجی مشقیں کی۔ امریکی فوجی طیارے اور اسپیشل فورسز کے ہیلی کاپٹر میلڈن کے فضائی اڈے پر دیکھے گئے۔ امریکی درخواست پر عملی مدد فراہم کی گئی۔ برطانیہ نے تصدیق کر دی۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار، میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں یک بستہ موسم۔ بلوچستان میں درجہ حرارت منفی، کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، کلات میں -7، زیارہ میں -9 اور جوب میں -2 ریکارڈ۔ شہر قائد میں یک بستہ ہواؤں کا راج، سردی میں اضافہ۔ کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند کے باعث ٹریفک نظام درہم برہم، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ لاڑکانہ اور پتوکی میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں حکومت، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 آئین کے برعکس بنایا گیا۔ حکومت نے پتنگ بازی پر سخت سزا اور پابندی عائد کی تھی۔ حکومت کی جانب سے پتنگ بازی کی اجازت خطرناک اقدام ہے۔ عدالت سے پتنگ بازی کے ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ یوکرینی صدر کی امریکی منصب سے ایک اور ملاقات کی درخواست۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ ٹرمپ سے امن مذاکرات میں سب سے مشکل 2 مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں مشرقی ڈونیٹسک علاقے کا مستقبل اور زاپوریزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کنٹرول شامل ہے۔ چاہتے ہیں جنگ بندی ہونے پر امریکہ 15 سال سے زائد کی سیکیورٹی ضمانتیں دے، امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ بڑھائے، مذاکرات میں یوکرین پر مزید اضافی یا غیر ضروری مطالبات نہ ڈالے جائیں۔ ایشین سیریز کے آخری ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دے دی۔ 5 میچز کی سیریز 4-1 سے آسٹریلیا کے نام۔ انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 342 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ انگلش ٹیم کی جانب سے جیکب بیتھل 154 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا کے مچل سٹارک اور ویبسٹر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آسٹریلیا نے 160 رنز کا ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر سڈنی ٹیسٹ کے مین آف دی میچ۔ مچل سٹارک 31 وکٹوں کے ساتھ مین آف دی۔ پاکستان نے پہلے T20 میں شری لنکا کو شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف شاہینوں نے 17ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان کی شاندار 50۔ صاحبزادہ فرحان نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 51 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سائم ایوب نے 24 رنز بنائے۔ قومی بالرز نے میزبان ٹیم کو 128 رنز پر محدود رکھا۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ 2 وکٹیں لینے اور 18 رنز بنانے والے شاداب خان پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستان کو 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل ڈیمبولا میں کھیلا جائے گا۔